بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور یہ عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے۔ دیکھیں، جس طرح ذات باری تعالیٰ قدیم، ازلی و ابدی ہے، اسی طرح سے اس کا کلام بھی قدیم، ازلی و ابدی ہے۔ اور جس طرح ذات باری تعالیٰ بے مثال ہے، اسی طرح سے اس کا کلام بھی بے مثال ہے۔ قرآن کریم سراسر رشد و ہدایت کا منبع ہے اور سرچشمہ ہے۔ اس لیے اتنی عظیم و شان کتاب کو پڑھا بھی ایسا جانا چاہیے کہ جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ اور وہ تلاوت کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ وہ تلاوت کا حق علم تجوید کے مطابق پڑھنے سے ہی ادا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، علم تجوید ایک مستقل علم ہے جس کے حصول سے، جس کے حاصل کر لینے سے، جس کے سیکھ لینے سے قرآن مجید کو صحیح پڑھا اور پڑھایا جا سکتا ہے۔ پھر ایسا قاری جو قرآن کا یہ علم سیکھتا ہے، ایسے قاری ہی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت عظمیٰ ہے، ایک بہت بڑی بشارت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یقیناً جو امت اس بے مثال کلام سے اپنا تعلق بنا لے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق دنیا و آخرت میں کامیاب امت قرار پاتی ہے۔ اور پھر جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی احسان فرماتے ہیں، اسے کیا کرتے ہیں؟ اسے دین کا فہم عطا کرتے ہیں، اسے دین کا شعور عطا فرماتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر فہم و شعور کے بعد اس کو اشاعت دین کے لیے بھی منتخب فرما لیتے ہیں، جیسا کہ رب کریم نے مجھ پر اپنا کرم فرمایا کہ مجھے اس دین کا اس علم دینے کے بعد اشاعت دین کے لیے اس نے قبول فرمایا۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا فرمان موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کی تلاوت ترتیل کے ساتھ کرو، یعنی کہ تجوید کے ساتھ کرو۔ اور یہ انتہائی آسان علم ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سے یہ جو ابھی میں نے ویڈیو کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے ویڈیوز کے ذریعے سے یوٹیوب کے اوپر، کہ میں اتنی آسان طریقے سے، اتنے آسان فہم انداز میں اس کو پیش کروں گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ میرا چیلنج ہے کہ 4 گھنٹے میں بھی انسان قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھ سکتا ہے، کہ جا کے انسان 4-5 ویڈیو کو سن لے اور اس کے بعد قرآن کو صحیح پڑھنا شروع کر دے۔ یہ انتہائی آسان علم ہے۔ اس کی گواہی خود رب کریم نے قرآن مجید میں دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو بالکل آسان اتارا ہے، آسان بنا کے نازل کیا ہے، کوئی ہے اس کی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن پاک کو ہم ایک مکمل ضابطۂ حیات، ضابطۂ قانون سمجھنے کے باوجود ہم اس کو مانتے ہیں کہ یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، ہم اس کو مانتے ہیں کہ یہ ضابطۂ قانون ہے، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، دنیا آخرت کی فلاح اسی پر ہے، دنیا آخرت کی نجات اسی میں ہے، آخرت کے میں کامیابی اسی پر ہماری موقوف ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم غفلت سے کام لے رہے ہیں۔ ہماری ذرا سی بھی کوشش اس سلسلے میں نہیں ہے کہ ہم جو ہمارا مکمل ضابطۂ حیات ہے، ہم اس کو صحیح پڑھنا تو سیکھ لیں، اس کا علم تو حاصل کریں، اس کی حکمت کو تو دیکھیں، اس سے اپنا تزکیہ تو کریں۔ یہ بات کے مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ کہ قرآن کو صحیح پڑھنا، ہم اس پر ہی غور و فکر نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے لیے اسی ضابطۂ حیات کی مدد سے راستہ تلاش کریں اور راستے کے لیے اسی منبع نور سے روشنی حاصل کریں، ایسی روشنی جس سے ہم صراط مستقیم کو پا لیں۔ ظاہر بات ہے کہ اس راستے پر پھر چلنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے اور اس سے فیض یاب ہونے کے لیے سب سے پہلے کیا چیز آتی ہے؟ سب سے پہلے اس کا پڑھنا ضروری قرار پاتا ہے۔ قرآن پاک میں دعائے ابراہیمی میں بھی تلاوت کی اہمیت بیان کی گئی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے پروردگار، ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجنا جو ان کے سامنے تیری آیات کو پڑھ کر سنائے، تلاوت کرے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے، تو بڑی عزت والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک سیکھنے، اس کو صحیح پڑھنے، پڑھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔